گرامی ہمارا مرحلہ اب آ گیا ہے اسٹیج کی طرف، اور میں دعوت سخن دوں گا۔ آج کی اس تقریب کے میزبان بھی ہیں بزم اہل قلم پاکستان کے جناب ڈاکٹر فرحت عباس کو، کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ خواتین و حضرات کو اس خطرے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے انداز میں بات کروں گا، چونکہ مجھے قیوم طاہر پر کچھ نہ کچھ بولنا ہے۔ عنوان ہے قیوم طاہر بنظر عاطر۔ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ انسان درختوں کی طرح ہیں۔ درختوں کی طرح انسان بھی سرسبز و شاداب ہوا کرتے ہیں، ان پر بھی خزاں اور بہار کے موسم آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کی گھنی چھاؤں میں لوگ بیٹھ کر زندگی کی کڑی دھوپ سے بچ جاتے ہیں۔ میں ان برگد کے پیڑوں کی بات نہیں کر رہا جو ذہانتوں کی امین نئی نسل کو اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ برگد کے پیڑ ہیں بہت پھیلے ہوئے، لیکن اب ان پر جنوں اور بھوتوں کا سایہ ہو چکا ہے، اس لیے شاید ان کے سائے میں انسان دیوانگی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اور ان پیڑوں تلے کوئی پھل پھول بھی نہیں سکتا۔ بعض انسان عنبر بیل کی طرح لپٹ جاتے ہیں اور دوسروں کی ساری توانائی اپنا قد بڑھانے پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ سرسبز درختوں سے اپنی بقا کو قائم رکھتے ہیں۔ لیکن بعض انسان ایسے بھی ہیں جو سرو کامتی کی گواہی دیتے ہوئے سرو کامتی کی بنیاد بنتے ہیں، اور اپنے ارد گرد ایسے سرو قامت انسان بھی تیار کرتے ہیں جو خود ان کی بلند قامتی کا اعلان بنتے ہیں۔ آج کے پاکستان اور پاکستان سے باہر اردو ادب کے حوالے سے افتخار ادب محترم افتخار عارف ایک ایسی ہی قداور، بلند ہمت اور سرو قامت شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے وصف، کردار اور اپنے وقار کے ساتھ اپنی شعری و نثری تخلیقات سے نہایت ہنرمندی سے اردو ادب کی پذیرائی کی ہے، اور ایک عالم ہے جو ان کا گرویدہ چلا آتا ہے۔ افتخار عارف صاحب ہمارے ہاں ادب کے ایسے مکین ہیں جن سے اردو شاعری اور اردو ادب کے بہت سے ارد گرد کے مقام آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آس پاس ادھر ادھر اور یہیں کہیں دیگر شخصیات موجود ہیں جو ان کی پارسانہ صفات کے سبب کندن بن کر چمک دمک کے ساتھ اپنی ہی توانائی کے ساتھ قداور نظر آتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سب ان کے عہد میں ان کے ہم عصر بھی ہیں۔ آج کی تقریب پذیرائی بلا شبہ محترم افتخار عارف کی صدارت میں جناب قیوم طاہر کی شاعری اور ان کی شخصیت سے عبارت ہے۔ قیوم طاہر ہمارے عہد کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی پہچان اور اڑان اپنے ہی شعروں سے، اپنی ہی غزلوں اور نظموں سے کرائی ہے۔ ان کی شاعری کا خمیر زندگی کے گرم و سرد اور دھوپ چھاؤں سے اٹھا ہے، جس میں ایک طرف حسن و محبت کی وارداتیں، جذبوں کی سرشاریاں، خواہشات کی خوش رنگ پریاں، ہجر و وصل کے درد اور خوشگمانیوں کی تازہ ہوائیں ہیں، تو دوسری طرف خلوص کی آبشاریں، انسان دوستی کی چاندنی، زمین کی سوندھی سوندھی مہک، ماحول آشنائی کا ادراک اور رجائیت کے ترنگ سے عبارت ہے۔ قیوم طاہر اپنی شاعری میں انسانی کرب پر اٹھائے ریگے بے کرام وسعتوں میں خوشیوں کو تلاشتے ہوئے اپنی تخلیقی فعالیت اور کائناتی حقیقت سے آگاہ ہے، اور تمام تر توانا، زرخیز اور علامت آفرین شعری لفظیات کو ہنرمندی کے ساتھ اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے آشکار کرتے ہیں۔ وہ اپنے داخلی اور خارجی تجربات و مشاہدات کے عکاس ہیں، اور ان کی خوش رنگ آرزوؤں کی تتلیاں بے رنگ نہیں ہیں، ان کے خواب چکنا چور نہیں ہیں۔ انہوں نے ارمانوں اور حسرتوں کا مقتل نہیں بنایا، بلکہ امید، صداقت اور خیال آفرینی کے ساتھ شاعری کو فکری و تہذیبی عمل سے روشناس کرایا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں تنقید حیات کی بجائے تصویر حیات پیش کرتے ہیں، اور اپنے تجربات و مشاہدات کی آگاہی دیتے ہوئے اپنی لوح خزاں کو لیے تلاش موسم میں گل کرتے ہیں۔
اور आंख में रेत रखते हुए जीवन कथा सुलझाते हैं और अपनी हयात की सिलवट लिए कांच का रूप धार लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनकी ज़िंदगी तरबिया है, उनके दोस्त अहबाब और चाहने वाले बहुत हैं। वो खुद सर्वकामत और इज़्ज़ो इनकसारियत में गुम, अपने साथ चलने वालों पनपने वालों और शीर शकर होने वालों को भी सर्वकामती करते तलकीनी तरबियत कर रहे हैं। इनके यहाँ रकीब की शिकायत, हिजर की हिकायत और शेख की हिदायत ये सब कुछ नहीं, बल्कि हल्का यारा में रोमानवी शायरी की ख़ास अलामतें मिलती हैं। वो तहज़ीब नौ के अक्कास और नकीब हैं और आज के इंसान को शराफत की बुलंदी पर देखने वाले अदीब हैं। वो अपनी ज़ुबान को तलवार को कलम और कलम को तलवार में तब्दील कर सकते हैं। यही वजह है कि शेरी महाफिल में उनकी चुटकलाबाजी बल्कि चुटकला जनी चुटकले लेती रहती है और इसलिए वो तकरीबात में पहली सब छोड़कर पीछे कहीं जा बैठते हैं और वहीं से दाद व तहसीन का सिलसिला बल्कि सिलसिले जारी रखते हैं। और आज ऐसा मौका है कि वो ऐसा करना भी चाहें तो कर नहीं पाएंगे। क़य्यूम ताहिर हमारे अदब के दरख्शां सितारे उन कदावर शुअरा कराम में शामिल हुए हैं जो 21वीं सदी में गुर्बत, अफलास और सोज़ मर्ग मोहब्बत मनाते हुए हुस्न व इश्क की वादी में तलमीहन, इस्तारन, किनायतन और इशारतन घूम रहे हैं और खूब से खूब तक की तख्लीकी आरज़ू के साथ शऊर की गहराई और गहराई को समझते हैं। इनकी शायरी दिलकश और पुरअसर है और हक़ तो यह है कि उन्हें ऐसा होना भी चाहिए था। ये चमकते दमकते क़य्यूम ताहिर मुनफरिद उसलूब के साथ हमारे अहद के नुमाइंदा शायर हैं और उर्दू अदब की नामवर शख्सियात के साथ साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। वो शायर हैं, वो शेर कहते हैं, शायरी करते हैं, बल्कि शायरी दरियाफ्त करते हैं। खुदा करे ये दरियाफ्त करने का अमल जारी और सारी रहे और वो ताबंदगी के साथ अपनी शायरी को भी पाइंदगी के साथ फलते फूलते देख सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने नस्र में कैसे अच्छे अच्छे मिसरे भी कहे हैं, तो शायराना रंग लिए हुए आपकी नस्र बहुत उम्दा। हाज़रीन, अब हम उस मरहले में हैं कि जिनके लिए सब एहतमाम किया गया और मेरा दिल इस बात से खुश है कि कैसे अच्छे अच्छे लोग इस हॉल में तशरीफ़ ले आए हैं और हॉल का भरा जाना किसी भी तकरीब की कामयाबी की ज़मानत होता है। तो बातें बहुत हो गई क़य्यूम ताहिर के मुतल्लिक़, उनकी शख्सियत और शायरी के मुतल्लिक़।